أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. جب کسی قوم کا زوال آتا ہے تو اس کی عوام میں بعض چیزوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور اسی طرح سے اس قوم کے علماء میں خواص میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے. جب کسی امت میں فساد پیدا ہوتا ہے بربادی اور ہلاکت آتی ہے تو اس امت اس قوم کی عوام میں جہالت توہمات غلط تمنائیں اندھی تقلید پیدا ہو جاتی ہیں اور اس قوم کے خواص میں تحریف جھوٹ دھوکہ اور عوام کا استحصال پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہود کی برائیوں کا تذکرہ کیا ہے اور صرف 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی عوام اور اس کے خواص ان دونوں کی برائی بیان کی ہے. صرف 2 آیتیں ہیں. 3 برائیاں عوام کی ہیں اور 3 برائیاں قوم کے بڑے سردار علماء کی ہیں. اور ہماری اس امت کے پس منظر میں بھی ہم کو دیکھنا ہے کہ کیا واقعی آج امت مسلمہ اسی کنارے پر پہنچی ہوئی ہے یا نہیں. کیا یہ آج ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں بھی برائیاں پائی جاتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی کیا بات بیان کی ہے اور کہاں تک آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیزیں آ چکی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. یہ ہو گیا عوام کا حال. ایک آیت میں 3 پرابلم بتا دی اللہ نے کیا ہے اور آگے اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. یہ علماء کی برائی بیان کی اہل کتاب کی اور آخر میں اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. یہ بھی علماء کے بارے میں اللہ نے بیان کیا ہے. ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی عوام کے 3 عیب بیان کیے. نمبر 1 اللہ کی کتاب سے جہالت. 2 امانی. آگے آؤں گا میں کیا مانا ہے اس کو. اور 3 علم کی بجائے گمان قیاس اور بس اپنی رائے منمانی پر چلنا. یہ 3 برائیاں ان کی بیان کی ہیں.
پہلی برائی کتاب کے علم سے دوری، اللہ کی کتاب سے لاپرواہی، اس کا علم نہیں حاصل کرنا۔ 2 امانی میں مبتلا ہو جانا۔ 3 قیاس کو علم کا بدل بنا لینا۔ علماء کی 3 برائیاں ہیں۔ نمبر 1 اللہ کے دین میں تحریف کرنا، اللہ کے دین میں اپنی طرف سے بڑھانا، گھٹانا، تبدیلی کرنا۔ 2 اللہ پر جھوٹ بولنا۔ 3 اپنی اس جھوٹ یا اپنے اس عمل کے ذریعے سے عوام کا استحصال کرنا، عوام کے مال لوٹنا، عہدے، مال، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ 3 پرابلم اہل کتاب کے علماء کے بیان کی ہیں۔ اس کی تفصیل ہم آج کے اس درس میں، وقت ویسے بہت کم ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ان 2 آیتوں کی تفصیل دیکھیں، اس میں کیا اس کی تفسیر علماء نے بیان کی ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں، یہود میں، اہل کتاب میں کچھ امی ہیں۔ امی کے معنی کیا ہے اور امی کیوں کہا جاتا ہے، یہ لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ امام البغوی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں کچھ امی ہیں، اَيْ مِنَ الْيَهُودِ أُمِّيُّونَ لَا يُحْسِنُونَ الْقِرَاءَةَ وَالْكِتَابَةَ، یہود میں کچھ امی ہیں جو ٹھیک ڈھنگ سے نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں، کہ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، ایک دم کم جس کو بس اپنا نام لکھنا آتا ہے، وہ بھی امید میں آتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ان پڑھ ہونے کے باوجود کم سے کم اپنا نام لکھ پاتے ہیں، تو ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ امیون جمع ہے امی کی، امی منسوب الی الام، امی کو امی کیوں کہتے ہیں، ان پڑھ کو امی کیوں کہا جاتا ہے، جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے؟ کہتے ہیں کہ امی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی نسبت اس کی ماں سے جوڑی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کأنہ باق علی من فصل من الام، کہ لم يتعلم کتابتا ولا قراءتا، کہتے ہیں اس کو امی اس لیے کہتے ہیں، اس کو ماں سے جوڑا جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے جیسے وہ پیدا ہوا، جس حال پر وہ تھا، گویا کہ اسی حال پر وہ باقی ہے، کہ جب وہ پیدا ہوا تھا نہ اس کو پڑھنا آتا تھا نہ اس کو لکھنا آتا تھا، تو جیسا پیدا ہوا اب تک ویسا ہی ہے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے، امی۔ امی کا یعنی پڑھنا لکھنا اس کو نہیں آتا ہے۔ اس کو امام البغوی نے، اور آپ لغت کی کتاب دیکھیں ڈکشنری، اس میں آپ کو تقریباً یہی معنی ملیں گے، اور بھی علماء نے معنی بیان کیے، ام القرا کی طرف نسبت یعنی مکہ کی طرف نسبت، اور اس طرح سے اور بھی باتیں علماء نے کہی ہیں، لیکن یہ تعریف جو ہے عام طور سے علماء نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا اس کو کیا کہتے ہیں، امی۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، امی۔ امی علم والا ہو سکتا ہے، اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، لیکن علماء کی مجلس میں بیٹھ کے وہ علم سیکھ لے تو ایسا آدمی امی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی نابینا ہے، اس کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا، لیکن وہ قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے، وہ حدیثوں کا علم رکھنے والا ہو سکتا ہے، تو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے، لیکن سن کے وہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہود میں اللہ نے فرمایا کہ ان میں کچھ امی ہیں، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور آگے اللہ نے کیا فرمایا، لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، امی ہونا کوئی گناہ ہے، کوئی برائی ہے؟ امی ہونا برائی نہیں ہے، ہاں جاہل ہونا برائی ہے۔ ایک امی انسان، اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے، لیکن وہ اللہ کے دین کا علم رکھتا ہے، وہ قرآن کی باتیں جانتا ہے، وہ حدیث کی باتیں جانتا ہے، اس کے اندر کیا احکام ہے وہ جانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، تو یہ امی ہونے کے باوجود اللہ کے نزدیک دیندار ہے، یہ علم والا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، امی تھے، لیکن آپ مخلوق میں سب سے زیادہ علم والے تھے، آپ پڑھے لکھے لوگوں کے معلم تھے۔ امی ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، امی ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، لیکن جاہل
کے پاس ڈگری بھی ہو سکتی ہے، ڈگری والا بھی جاہل ہو سکتا ہے. تو یہ فرق آپ یاد رکھیں. تو امید ہے، اللہ نے اس کو بطور مذمت ذکر نہیں کیا ہے، لیکن آگے جو ان کے اوصاف بیان کیے ہیں امیوں کے، ان میں سے یہودیوں میں سے وہ باتیں ہیں جو ان کی مذمت، ان کی برائی ہے. پہلی برائی کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے کچھ امی ہیں، لا يعلمون الکتاب، کتاب کا ان کو مطلق علم نہیں ہے. لا يعلمون الکتاب، کون سی کتاب؟ قتادہ کا قول ابن الجوزی نے اپنی تفسیر زاد المسیر میں ذکر کیا، کہتے ہیں لا يدرون ما فیہ، یعنی یہاں پر کتاب سے مراد کتابت نہیں ہے کہ ان میں کچھ ان پڑھ لوگ ہیں جن کو کتاب نہیں آتی، یعنی لکھنا نہیں آتا، کیونکہ کتاب کے معنی لکھنا بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ لا يعلمون الکتاب لا يدرون ما فیہ، ان کو مطلق معلوم نہیں کہ کتاب میں کیا ہے. کون سی کتاب؟ یہود کے پاس کون سی کتاب تھی؟ تورات. ان کے پاس اللہ کی کتاب، ان کو تورات کا علم ہی نہیں ہے. تو یہود میں امیوں کا پہلا عیب کیا تھا کہ تورات میں کیا ہے، اللہ کی کتاب نازل ہوئی اس میں کیا ہے، ان کو بالکل معلوم نہیں تھا. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ نہ ان میں اس کی طلب تھی معلوم کرنے کی، اور نہ ان کے احبار ان کو اس میں سے کچھ سکھاتے تھے. ہم نے جو بول دیا ہے تم نے سننا ہے، ماننا ہے، سمعنا اطعنا. باقی کیا ڈیٹیلز ہیں، کیا تورات میں ہے، اس کا علم وہ اپنے پاس پر روک کر رکھتے تھے. ان کے احبار، ان کے بڑے ان کو سکھاتے نہیں تھے. نہ یہ جا کے کبھی پوچھتے تھے کہ اپنی کتاب میں کیا، ذرا ہم کو سناؤ پڑھ کے. عام طور سے ان کے یہاں کوئی معمول اس طرح کا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا منہم امیون لا یعلمون الکتاب، کتاب کا علم ان کے پاس نہیں تھا، تو پھر ان کے پاس تھا کیا؟ اللہ نے کہا لا یعلمون الکتاب الا امانی، ان کے پاس کتاب کا تو علم نہیں تھا. ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس امانی کا علم تھا، یا ان کے پاس صرف امانی تھا. امانی کے سلسلے میں لغوی اعتبار سے اور علماء کے اقوال ہم دیکھیں گے کیا ہے قرآن سنت کی روشنی میں. 3 باتیں علماء نے ذکر کی ہیں. کتاب کا علم چھوڑ کے ان کے پاس تھا تو کیا تھا؟ 3 باتیں علماء نے ذکر کی. پہلے دیکھیں گے امانی کے معنی کیا ہے. منع، اگر آپ ڈکشنری میں مختار الصحاح میں یا دوسری ڈکشنریز میں آپ دیکھیں تو امانی کے سلسلے میں علماء نے 3 باتیں ذکر کی ہیں. اور بنیادی طور پر منع کے یا امانی کے معنی ہوتے ہیں اندازہ کرنا، اندازہ کرنا. اور اس اعتبار سے 3 چیزیں اس کی ضمن میں آتی ہیں. 1 تمنا، 2 پڑھنا، اور 3 اپنی طرف سے کچھ گھڑنا، جھوٹ بولنا جس کو آپ کہیں گے. اور علماء نے کہا کہ تینوں چیزوں کا تعلق انسان کے اندازے سے ہوتا ہے. یعنی آدمی کوئی کتاب دیکھتا ہے تو الف با تا اندر ہے، اب جوڑنے کا قاعدہ اندر ہے. اب وہ کیا کرتا ہے، جو بھی اس کو دکھائی دے رہا ہے اندر اس کو کیا کرتا ہے، ایڈجسٹ کر کے جوڑ کے پھر اس کو پڑھتا ہے. تو اس کو کیا کہیں گے، اس کو تلاوت کہیں گے، پڑھنا کہیں گے. تو یہ بھی امانی سے جڑا ہوا ہے، یہ منع سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ اندر آدمی کیلکولیٹ کرتا ہے کیا پڑھنا ہے، اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے، اس کا اندازہ کر کے بولتا ہے ہاں یہ لکھا ہوا ہے. دوسرا تمنائیں، بیٹھے بیٹھے سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس ایسا ہوتا کتنا اچھا ہوتا، 2 بیٹی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، 2 بیٹی کا مسئلہ ہو جاتا اگر صرف 2 بیٹی ہوتی. تو آدمی کیا کرتا ہے، تمنائیں کرتا ہے کاش میرے پاس یہ ہوتا. اندر کے اندر وہ کیلکولیٹ کرتا ہے، اس کا کیلکولیٹر چالو ہوتا ہے. اس کو بھی کیا کہیں گے، یہ تمنائیں جس کو تمنا ہم کہتے ہیں، وہ بھی کیا ہے، امانی سے جڑا ہوا ہے. اندر سے بس خیالی باتیں اور سوچنا اور بڑے بڑے پلان بنانا اور امیدیں لگانا. یہ بھی کیا ہے، امید کے اندر کیا کرتا ہے آدمی، کیلکولیٹ کرتا ہے، اندازے لگاتا ہے. اس کو بھی کیا کہا جائے گا، امانی. اور 3 آدمی جو جھوٹ بولتا ہے وہ بھی پہلے کیا کرتا ہے، ایسے ہی جھوٹ بول دیتا نہیں،
اندر سے سوچتا ایسا ایسا بولنا ہے، اندر سے کیا کرتا ہے پوری کیلکولیشن کرتا ہے اور بات بناتا ہے اور پھر اس کو کیا کرتا ہے پیش کرتا ہے۔ تو جھوٹ بھی کیا ہوتا ہے انسان کا ایک بنایا ہوا اختلاف جس کو کہیں گے، مختلف جس کو کہیں گے، مصنوع جس کو آپ کہیں گے، کچھ گھڑنا، تو آدمی کچھ گھڑ کے بولتا ہے، تو اس کا بھی تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اندازے سے، ججمنٹ بنانا، کچھ تو بھی کیلکولیٹ کرنا۔ تو یہ تین چیزیں علماء نے ضمن میں کہی ہیں، اور یہود کی عوام میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں، اور یہ تینوں چیزیں علماء نے ذکر کی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ نمبر ایک، ان کے پاس کتاب کا ڈیفینٹ نالج تو نہیں تھا، نصوص ان کے پاس نہیں تھے، گہرا علم ان کے پاس نہیں تھا تو کیا تھا؟ امانی۔ اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ تمنائیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ مجاہد کہتے ہیں اناس من الیہود، یہودیوں میں سے لوگ تھے، لم یکونوا یعلمون من الکتاب شیئا، کتاب میں سے کچھ بھی علم ان کے پاس نہیں تھا، تورات کا علم ان کے پاس نہیں تھا۔ وَكَانُوا يَتَكَلَّمُونَ بِالظَّنِّ، اور وہ بس اپنے گمان سے باتیں کرتے تھے، بغیر ما فی کتاب اللہ، ایسی باتیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں تھی۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب میں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنَ الْكِتَابِ أَمَانِيُّ يَتَمَنَّوْنَهَا، وہ بس اپنے اندازوں سے باتیں کرتے تھے، جو ان کے دل میں ہے ان کو اللہ کا دین بنا دیا ہے، جو ان کے دل میں ہے وہ دین میں ہے۔ آج بھی قوم ملے گی، اللہ تھوڑی بولتا مسجد میں بیٹھے رہو، اللہ تو بولتا کام پہ جاؤ، اللہ تو ایسا بولتا ہے۔ لوگ اپنے دل سے کچھ بھی بنا کے اللہ کے بارے میں کہنا شروع کرتے ہیں، پھر کبھی ان کے دل میں جو تمنائیں ہوتی ہیں، اتنے بڑے بڑے اللہ والے ہیں، ایسی تھوڑی چھوڑ دیں گے، اپنے کام آئیں گے نا قیامت کے دن۔ چاہے کتنا بھی گناہ کر لو، بابا کو ایک چادر چڑھا دو، بابا کے نام سے ایک بکرا ذبح کر دو درگاہ پہ، کام بن جائے گا۔ جو دل چاہتا ہے سستے طریقے جنت کے آدمی اپنی طرف سے گھڑ لیتا ہے، ننگے پاؤں چل کے گیا گیلے بدن سے درگاہ پہ، تو بابا اپنا کام بنا، اپنی طرف سے تمنا ایسا کی تو ایسا ہو جائے۔ نبی کے نام سے عید میلاد النبی منا لو، قیامت کے دن کام اپنا ہو جائے گا۔ بزرگوں کا ایسا کر لو، 11ویں منا لو، کنڈے مناؤ، درگاہ پہ جاؤ، فلاں چیز کر لو، کام ہو جائے گا، آخرت میں بیڑا پار ہے۔ تو اس طرح سے جو ان کے دل میں آتا ہے اس کو دین بنا لینا، یہ یہود کا طریقہ ہے۔ آج امت مسلمہ میں یہ چیز آ چکی ہے۔ پہلی چیز تو آپ نے دیکھی، لا یعلمون الکتاب، کتاب کا علم نہیں، یہ تو بہت زیادہ سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے قرآن، زندگی بھر ہندی میں گاڑی چل رہی ہے، ہندی میں پڑھتے ہیں، عربی پڑھنا ہی سکھا نہیں، اور جن کو پڑھنا آتا ہے 60 سال سے وہ قرآن صرف عربی میں پڑھ رہے ہیں، قرآن میں کیا ہے وہ دور کی بات ہے۔ بچپن میں جو نانی نے سکھائی تھی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وہ بھی نہیں معلوم کیا ہے، سالوں سال پڑھ رہا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، نانا نے سکھایا تھی، وہ بھی نہیں معلوم کیا ہے۔ سورہ فاتحہ نہیں معلوم کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ میں اتنا زندگی بھر پڑھ رہا ہوں لیکن مطلب کیا ہے اس کا؟ سورہ بقرہ تو چھوڑ دیجیے، تو بہت مجاہدے کی چیز ہے، لیکن چھوٹی صورتیں جو بچوں کو یاد ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں معلوم۔ لا یعلمون الکتاب، بلکہ کوئی بھولا بھٹکا اگر پڑھنا شروع کر دے، کوئی دیکھ لے اس کو ترجمے والا قرآن اس کے ہاتھ میں دکھ رہا ہے، گیا کام سے، جنات اس کے پیچھے لگے رہیں گے، 15 علوم چاہیے اس کے لیے، اچھا میرے پاس تو آدھا علم بھی نہیں کسی چیز کا، تو 15 علوم کہاں سے لائے گا؟ بند کر دے گا، کیا گمراہ ہو جائے گا، قرآن پڑھے گا۔ لا یعلمون الکتاب الا امانی، پہلا قصور ان کا یہ تھا کہ قرآن کا علم نہیں ان کے پاس، جو ان کے لیے تورات تھی، ان کے لیے اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب تھی، وحی والی کتاب جو اللہ کی کتاب، اس کا علم نہیں۔ اب دوسرا کیا ان کے پاس؟ جب ڈیفینٹ نالج نہیں ہے، دل سے کچھ بھی بناؤ، کچھ بھی تمنائیں کرو، کیا امید رکھنا چاہیے کہ یہ بھی علم ہونا چاہیے؟
ایک انسان کو صحیح امید کے لیے بھی کیا ہونا چاہیے؟ دین کا علم ہونا چاہیے، ورنہ کچھ بھی امید لگا سکتا ہے، غلط امید لگائے گا۔ تو ان کے پاس قرآن کا یا ان کی تورات کا علم نہیں تھا، ان کی کتاب کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ کیا کرتے تھے؟ تمنائیں اپنے دل سے کچھ بھی کر کے دین میں داخل کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی معاملے کو ذکر کیا، اللہ نے فرمایا، اور خود مسلمانوں سے اللہ نے خطاب کیا، کہا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری تمناؤں پہ کچھ نہیں ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر کچھ ہے۔ صرف تمنا کرنے سے جنت ملے گی؟ باپ دادا جنت میں لے جائیں گے؟ صرف لیبل لگانے سے جنت مل جائے گی؟ نہیں، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری تمناؤں پر کچھ ہے نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر کچھ ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کر کے آئے گا اس کو بدلہ برا ملے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے سوا اللہ کے مقابلے میں اس کو کوئی دوست یا کوئی مددگار نہیں ملے گا، اور کوئی نیکی کرے گا تو پھر اس کو اللہ کیا دے گا، اللہ نے اس کے بعد بیان کیا۔ تو کسی کی تمنا سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہم کو جنت میں فردوس دے دے، تمنا ہے، کوشش کہاں تیری؟ عقیدہ تیرا کہاں صحیح ہے؟ عمل تیرا کہاں ہے؟ جو تمنا انسان کی ہیں، صرف تمنا سے دنیا کا عہدہ ملتا ہے۔ کاش کہ میں ملک کا صدر ہوتا، گھر کا بھی صدر نہیں بن پا رہے ہیں، تمنا سے ملتا ہے۔ کاش کہ میں میرے دسترخوان پر یہ ہوتا، تو جب تک کہ پکائیں گے نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ صرف تمنا سے نہیں، کوشش بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہاری تمنا ہو، اہل کتاب کی تمنا کچھ نہیں ہے، برائی کرے گا اس کو برا بدلہ ملے گا۔ صرف تمنا کر کے عمل بگاڑ لے آدمی کہ میرے ارادے بہت اچھے ہیں، میری تمنائیں بڑی اچھی ہیں، لیکن عمل بگاڑ لے آدمی، اللہ فرماتا ہے عمل بگاڑے گا برا بدلہ ملے گا اس کو۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کرے گا اس کا برا بدلہ ملے گا، اور جو برائی کرے گا اس کا برا بدلہ ملے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی اپنا دوست یا مددگار وہ نہیں پائے گا۔ تو پہلی چیز امانی میں ہم کو ملی، خام خواہ کی بے بنیاد تمنائیں کرنا جو علم کی بنیاد پر نہ ہو اور جو عمل کے ساتھ نہ ہو۔ تو یہ تمنا کرنا اچھی چیز ہے، آدمی تمنا کرے جنت الفردوس کی، لیکن اس کی کوشش بھی تو کرے آدمی۔ یہ کتنی گھٹیا بات ہوگی کہ ایک آدمی دنیا کی گھٹیا چیزوں کے لیے صرف تمنا کو کافی نہ سمجھے، اس کے ساتھ کوشش بھی کرے، اور جنت جیسی اعلیٰ چیز کے لیے صرف تمنا کو کافی سمجھ لے اور عمل نہ کرے۔ آپ بتائیے، چھوٹے کے لیے دونوں چلتے اور بڑے کے لیے ایک ہی چل جاتا، اس کے لیے کوشش نہیں۔ تو یہ آدمی کے ذہن کی پستی کی علامت ہے۔ نمبر 2، دوسری چیز امانی میں ہے جھوٹ گھڑنا۔ یہ بھی برائی ان میں تھی اور آج مسلمانوں میں بھی ہے۔ ابن عباس اس کی تفسیر میں کہتے ہیں الا امانی، کہتے ہیں الا قولا یقولون بافواہہم کذبا، اپنے منہ سے جو چاہے جھوٹ بول دیا کرتے تھے اللہ کے بارے میں، کچھ بھی بول دیا اللہ کے بارے میں، دین بنا دیا اس کو۔ عوام احتیاط نہیں کرتی ہے، اللہ پہ جھوٹ، اللہ کے نبی پہ جھوٹ، دین میں جھوٹ، تو کچھ بھی اپنی طرف سے جھوٹ کہہ دیا کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ نے خود ان کا قول ذکر کیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 111 میں نے فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، وہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی جائے گا جو یا تو یہودی ہو یا تو عیسائی ہو۔ یہودی بولتے تھے صرف یہودی جنت میں جائیں گے، بکنگ ہو چکی ہے، اور نصرانی عیسائی کیا کہتے تھے، جنت صرف ہمارے لیے ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو لے جائیں گے، باقی کوئی نہیں جائے گا، یہودی بھی نہیں اور باقی کوئی بھی نہیں۔ تو ہر قوم قومیت کی بنیاد پر، لیبل کی بنیاد پر جنت کا دعویٰ کرنے لگتی ہے۔ یہودی کا لیبل لگا لو، یہودی بن جاؤ جنت، نصرانی بن جاؤ، ہماری ٹیم میں آ جاؤ جنت۔ صرف کسی گروہ میں، جماعت میں، بھیڑ میں جمع ہو جانے سے آدمی کو جنت نہیں ملتی ہے، صرف لائن میں جمع ہو جانے سے جنت نہیں ملتی ہے۔
جنت کی شرطیں ہیں، عقیدہ اور عمل کی شرط پوری کرنی پڑے گی. صرف نام بدل دینے سے جنتی ہو جائے گا؟ کوئی آدمی اپنا نام جنتی رکھ لے، گیا یہ تو سب سے پہلے جائے گا جنت میں. کیوں؟ اس کے ابو نے اس کا نام کیا رکھے؟ اس کا نام ہی جنت ہے. تو اس کو جنت نہیں ملے گی پھر کیا ملے گی اور کس کو ملے گی؟ میرے نام تو جنت سر سے پاؤں تک جنت. آپ بتائیے نام رکھنے سے جنت مل جائے گی؟ جنت نام سے نہیں ملتی ہے. کوئی محمد نام رکھ لے تو کہ یہ کھلوائے گا جنت کا دروازہ؟ صرف نام پر ہوتا تو بتائیے نام کافی ہو گیا. مسلم نام رکھ لیا، مومن نام رکھ لیا، نہ صرف اپنا بلکہ اپنی چکن کی دکان کا بھی نام مومن چکن. اب بتائیے میرے تو بچوں کا بھی نام مومن، رشتہ دار مومن، میرے ہمارا تو پورا خاندان مومن ہے. کیا وہ جنت میں جائے گا؟ صرف نام اور لیبل کی بنیاد پر نہیں، کام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. وہ کہتے ہیں کہ جنت میں تو بس وہی جائے گا جو یہودی ہو یا نصرانی ہو. یہ لیبل لگا لے، اس جماعت میں شریک ہو جائے تو ہی جنت میں جائے گا. اللہ نے فرمایا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کے جھوٹے دعوے ہیں. یہ ان کے کیا ہیں؟ جھوٹے دعوے ہیں. یہ بس باتیں جو زبان سے بولتے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم اپنی بات میں سچے ہو دلیل لے آؤ، برہان لے آؤ اگر تمہاری بات سچی ہے. بس جھوٹی بات ہے تم اپنی طرف سے گھڑ کے بول رہے ہو، کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی. اگر بات سچی ہے دلیل لے آؤ، اس کی کوئی دلیل نہیں. اللہ نے نہیں کہا یہودی بنیں گے تو جنت میں جائیں گے، نصرانی بنیں گے تو جنت میں جائیں گے. اللہ نے کہا جو ایمان اور عمل کے ساتھ آئے گا وہ جنت میں جائے گا. پہلے نبیوں کے لیے بھی یہی وعدہ ہے، آخری نبی کے لیے بھی یہی وعدہ ہے کہ اپنے ظاہر و باطن کو نبی کی تعلیمات کے تابع کر دیں تو جنت سے. صرف لیبل سے کچھ ہوتا ہے نہیں. فارم پہ لکھ دیا مسلم، زندگی میں ایمان نہیں اور نیک اعمال نہیں ہے تو چاہے کہیں بھی جا کے آسمان میں لکھ دے جنت نہیں ہے. اگر ایمان نہیں ہے اور اس کی زندگی میں عمل نہیں ہے جنت نہیں ہے. یہ اللہ کا قاعدہ ہے. تو دوسری چیز ہم کو ملی جھوٹ گھڑنا، جھوٹے دعوے نہیں چھوڑیں گے. سب سے پہلے تو تم ہی چھوٹے بھائی، یعنی آپ بتائیے دعوے کہ بڑے بڑے دعوے کرنا، جھوٹے دعوے جس کا عمل کی بیکنگ نہ ہو، عمل اس کی تصدیق نہ کرتا ہو. زبان سے کچھ بھی بولتے ہیں، اپنی زبان سے کچھ بھی بولتے ہیں. اور اس جھوٹ کے ضمن میں جھوٹے قصے بھی شامل ہیں. اسی لیے فرا کہتے ہیں، یہ لغوی ہیں، کہتے ہیں الامانی الاحادیث المفتعلہ، گھڑی ہوئی باتیں، کچھ بھی گھڑ دیا دین میں داخل کر دیا اس کو اپنی طرف سے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے ضمن میں، کہتے ہیں کہ ان بنی اسرائیل لما ہلکوا قصوا، جب بنی اسرائیل کی ہلاکت کا وقت آ گیا تو قصوں میں مبتلا ہو گئے. آج بھی دیکھیے ایک بزرگ کا قصہ یاد آیا، مجھ کو نہیں، لوگ بولتے ہیں اس طرح سے، کچھ بھی بات نکلی، ارے ذرا بیٹھ تیرے کو ایک اللہ والے کا قصہ سناتا ہوں. کیسے اللہ والے سے؟ اور معلوم نہیں ایسے عجیب و غریب واقعات کہ بچوں کو بھی یقین نہیں آتا اس میں. بچوں کو بھی ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ کسی کے یہاں بلی کے واقعات ہیں، کسی کے کیا واقعات ہیں، جھوٹے واقعات بنا کے ان کو گھڑ کے عوام میں عام کرتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ ہے، ایک بزرگ تھے، ان کے لیے کسی نے دعا کر دی، بیٹی کا بیٹا ہو گیا، بیٹا کا بیٹی ہو گئی. کیا کیا واقعات ہیں، اللہ رحم فرمائے. تو ایسے واقعات گھڑ کے، قبر کے واقعات، قبر کے باہر کے واقعات، ماں کے پیٹ میں کے واقعات، کہ ایک بزرگ پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی بغیر کچھ سکھائے ان کو پورا قرآن یاد. اللہ تعالیٰ فرما رہا قرآن میں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا.
اب بتائیے پورا قرآن یاد تھا, تمہارا نام کیا پوچھے تو بتایا پیدا ہوتے. اللہ نے فرمایا ماں کے پیٹ سے اللہ نے تم کو اس حال میں باہر نکالا کہ تم کو لا تعلمون شیئا, تم کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا. ہمارے نبی کو معلوم نہیں تھا 40 سال کی عمر میں کہ میں نبی ہوں. اسی لیے پہلی مرتبہ جب جبریل نے آ کے کہا اقرا, میں پڑھا لکھا نہیں, مجھ کو پڑھنا نہیں آتا ہے, معلوم تھا میں نبی ہوں. ڈر گئے, گھر پہ آ کے بیوی سے کیا کہہ رہے ہیں, مجھ کو اپنی جان کا ڈر ہے. لے گئی اپنے رشتہ دار کے پاس, ورقہ کے پاس, جو تورات اور انجیل کا علم رکھتے تھے. انہوں نے کہا آپ کی قوم آپ کو اپنے گھر سے نکالے گی, اپنی بستی سے نکال دے. کہا ایسا ہوگا, ہاں ایسا ہوگا. یہ بھی نہیں معلوم. اور یہ حضرت ہیں پیدا ہوتے ہی قاری عبد الباسط, پیدا ہوتے ہیں قرآن کے کیا کیا قصے گھڑنے والے پہ تعجب نہیں ہے, اس کو ہضم کرنے والوں پہ تعجب ہے. کیسا ہضم کر لی تھی پبلک سمجھ میں نہیں آتی. تو دینی ایک یعنی عقیدت اور ایک یعنی ڈر ہوتا ہے کہ اس کو جھوٹا بول دیے یا نہیں مانے, شک بھی کیے تو سیدھا دھرم بھرشٹ ہو جائے گا, سیدھا جہنم. فرشتہ رکے ہوا ہے اس کو اٹھا کے لے جانے کے لیے. لیکن دین کی کتنی باتیں ہیں, اس کا کتنا انکار. نمازیں چھوڑنے پہ کتنا ڈرتا ہے, نہیں ڈرتا ہے. قرآن نہیں پڑھتا ڈرتا ہے, نہیں ڈرتا ہے. روزے چھوڑتا ڈرتا ہے, نہیں ڈرتا ہے. لیکن خرافات کا انکار بلکہ اس میں شک کرنے سے ڈرتا ہے. تو یہ حال جو ہے بنی اسرائیل کا تھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طبرانی کی روایت ہے, آپ نے فرمایا ان بنی اسرائیل لما ہلکوا قصوا, بنی اسرائیل کی جب بربادی کا وقت آ گیا قصے کہانی میں پڑھ گئے. تو آج بھی قوم کو آپ دیکھیں, اس کو آپ پوچھیں قرآن کی فلاں آیت, بلکہ آپ قرآن کی تفسیر اس کے سامنے شروع کر دیں وہ جمائی لینے لگے گا. لیکن بابا کا اگر آپ قصہ شروع کر دیے تو آپ دیکھیے دونوں کان اور دونوں آنکھیں بالکل جاگ جاتی, پبلک میں جان آ جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد, شروع ہو جاتی پبلک میں, نعرہ تکبیر شروع ہو جاتا ہے. بابا کا نام آتے ایک دم جاگ جاتی قوم. قصے کہانیوں سے وہ لگاؤ ہے امت کو جو واقعی قرآن و سنت سے نہیں ہے. یہ قوم کے زوال کی علامت ہوتی ہے. یہ جنت کے سستے نسخے اور اپنے ہاتھ پر غور کرنے کی بجائے اپنے اسلاف کی بڑائی میں جینا, یہ قوم کے زوال کی علامت ہے. اس کو یاد رکھیے. ہم لوگ آج کیا کر رہے ہیں اس پہ دھیان نہیں دینا. ہمارے بڑوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہوئے ہیں, بس اس کا آج کیش کرنا, اس میراث پر فخر کر کے جینا. ہم تو بہت بھاری قوم کے لوگ ہیں, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں یہ نہیں دیکھنا. ہم کس زندگی میں پڑے ہوئے ہیں, ہماری زندگی میں کتنی گندگی ہے یہ نہیں دیکھنا. اپنی زندگی کی گندگی کو دیکھنے کی بجائے اپنے اسلاف کی بندگی پر فخر کرنا اور اس پر جنت کی تمنا کرنا. ہمارے بڑے بہت نیک تھے تو ہم بھی جنت میں جائیں گے. اچھا یہ کون سا رول ہے, کیا ریلیشن میں نہیں آتا. یہ میتھس کا کون سا رول ہے, اور آج وہی ہے کہ اللہ فلاں بڑے اللہ والے تھے, اللہ ان کے وسیلے سے ہم کو جنت میں ڈالا. اچھا ان کے عمل سے وہ جائے گا, تم ان کے وسیلے سے کیسے جانے. یعنی ایسے ہی ہے جیسے آدمی کہے کسی بادشاہ کے پاس وہ کتنا اچھا ہے نا, ہاں تو میرے کو بھی نام دو. بادشاہ بولے اس کو دیا ہے نام اس کے عمل کی وجہ سے, وہ اچھا ہے اس لیے. اس کے اچھا ہونے سے تجھ کو انعام کیوں, تو نے کیا کیا ہے. وہ کتنا اچھا ہے نا, بہت اچھا ہے. وہ کتنا بڑا ہے نا, بہت بھاری ہے. وہ کتنا نیک ہے نا, ہاں تو مجھ کو بھی کچھ دو. تو کیا ہے, اس کے نیک ہونے کی وجہ سے اس کو دیا, اس کے اعلیٰ ہونے کی وجہ سے اس کو دیا. تجھ کو کیوں, تو نے کیا کیا جو تجھ کو دیا ہے. تو یہ دوسروں کے نیک ہونے سے کچھ مانگنا. سمجھ میں آیا. تو یہ آج کتنے مسلمان کرتے ہیں آج کہ اللہ فلاں فلاں اللہ والے ہیں, مجھ کو بھی کچھ دیتے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں صاف بتا دیا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہ امت تھی جو چلی گئی, ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا, تمہارے لیے وہ جو تم کماؤ. تمہارے لیے تمہارا عمل, ان کے لیے ان کا عمل ہے. لیکن قوم کا جب زوال آ جاتا ہے تو اپنے اسلاف کی تاریخ میں اس پر فخر کرنے کو, اپنی بے عملی
के लिए पर्दा बना देती है। हम बुरे हैं ना, ठीक है, लेकिन हमारे बड़े बहुत अच्छे थे, तो हम भी बहुत भारी हैं, हम कैसा भी करो हमारे बड़े अच्छे हैं। सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, अइम्मा, अल्लाह वाले, औलिया अल्लाह, इनकी तारीफ में गुम हो जाना और अपनी बदअमली पर उसको पर्दा बना देना, ये ज़वाल की अलामत है। तो बनी इस्राइल में जब बिगाड़ आ गया उनके अंदर, तो किससे बाजी में लग गए कि हमारे फुला बुजुर्ग ऐसे थे, फुला अल्लाह वाले ऐसे थे, फुला ऐसे थे। उसमें सच्चे भी और झूठे भी, अपनी तरफ से घर घर के किस्से बनाना और कौम के लिए वो एक शराब के तौर पर उसको इस्तेमाल करना, गुम हो जाओ उसके अंदर, फखर की बातें करना अपने बड़ों के बारे में। तो ये तबरानी की रिवायत है। इससे दूसरी चीज मालूम हुई कि बनी इस्राइल में जब बिगाड़ आ गया, अल्लाह ने जब फरमाया कि ला यअलमून अल किताब इल्ला अमानी, तो अमानी में दूसरी चीज ये है, पहली चीज खाली तमन्नाएं, बेअमल तमन्नाएं, दो झूठी बातें, झूठे दावे, झूठे किस्से, और इसी में खो के अपनी बेअमली पर पर्दा डाल देना। नंबर 3, तिलावत बिला फहम, ये भी क्या है? अमानी। तीसरा माना मैंने क्या बताया था? अमानी का पढ़ना, पढ़ना भी उसमें आता है। इब्नुल जौजी कहते हैं अल अमानी अत्तिलावा, अमानी तिलावत को भी कहते हैं। फमानाहु ला यअलमून फिक़्हल किताब, तो इसके माना ये है कि किताब का फहम उनके पास नहीं है। एक तो वो जो पढ़ते ही नहीं, दूसरे वो जो पढ़ते तो हैं लेकिन किताब पढ़ने के बावजूद भी उनके पास क्या है? उसकी कोई समझ नहीं है। बस सुने सुनाए सूरतें या हिस्से उस किताब की याद किए हुए हैं और उसी की तिलावत में लगे हुए हैं, लेकिन उसमें क्या है वो कुछ मालूम नहीं। इसलिए कहते हैं इब्नुल जौजी कि अल अमानी अत्तिलावा, अमानी के माना तिलावत के हैं, पढ़ने के, लेकिन कैसा पढ़ना? ला यअलमून फिक़्हल किताब, उनको किताब का फहम ही नहीं है, उसका गहरा इल्म ही नहीं है। इन्नमा यक़्तसिरून अला मा यस्मऊनहु युतला अलैहि, जो उन्होंने अपने बड़ों को, घर वालों को, या जिसको भी अखबार को पढ़ते सुना, याद कर लिया और उसी को ये रट कर पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्या पढ़ते हैं कुछ मालूम नहीं है। इन्नमा यक़्तसिरून अला मा यस्मऊनहु युतला अलैहि, जो उन पर पढ़ा जाता है बस उसी को सुनकर उसको याद करके पढ़ते रहते हैं, समझते नहीं है। तो ये ज़ादुल मसीर में इब्नुल जौज़ी ने जिक्र किया है। इमाम अल-बग़वी कहते हैं वक़ील यअलमूनहु हिफ़्ज़न व क़िराअतन ला यअरिफून माना, कहते हैं ये भी कहा गया है कि उन्होंने जो कुरान का यानी तौरात का इल्म, मैं कुरान बार बार इसलिए कहता हूँ हम इस पस मंज़र में भी देखें, हमारी उम्मत का हाल भी हम देखते रहे कि तौरात का जो इल्म उन्होंने हासिल किया, याद कर लिया, यअलमून हिफ़्ज़न व क़िराअतन, पढ़ते भी हैं लेकिन ला यअरिफून माना, जो पढ़ते हैं तौरात उसके माना उनको मालूम है नहीं मालूम है। क़ाल इब्न अब्बास कहते हैं यानी गैर आरिफीना बिमानिल किताब, किताब के माना का कुछ भी इल्म उनको नहीं, किताब के मानी की कोई मारिफत उनको नहीं है। आज उम्मत का कितना बड़ा हिस्सा है जो इसी बुराई में मुब्तला है कि वो कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान पढ़ने को मालूम है क्या पढ़ रहे हैं, चलो छोड़, बड़ी सूरतें नहीं आती हैं पढ़ने, बहुत भारी टफ टाइम किधर है, छोटी सूरतें जो नमाज में पढ़ता है उसका भी नहीं है उसको, यानी कुरान पढ़ रहा है जिंदगी भर लेकिन उसको कुरान की उन सूरतों के माने क्या है नहीं मालूम। तो ये यहूद की बुराई में एक ये चीज भी थी, यहूद के जुहला और उनकी अवाम का हाल ये था कि वो तौरात जो भी उनको याद थी पढ़ लिया करते थे, लेकिन बस वो क़िराअत तक उनका मामला था, जो पढ़ते थे उसके माना उनको मालूम थे नहीं थे। तो 3 बातें हमने देखी, वो मिन उम्मियून ला यअलमून अल-किताब, मुतलक किताब का इल्म नहीं, 2 अगर है भी तो क्या है, इल्ला अमानी, अमानी कि उनको तिलावत तक बस महज इतना इल्म है, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाते हैं और तमन्नाएं करते हैं
اور اپنی طرف سے قصے اور بات پڑھ کر دین میں داخل کرتے ہیں. اس کو یہ عوام کی بیماری اللہ تعالیٰ نے بیان کی. نمبر 1 کتاب کا علم نہ ہونا، دوسرے اپنی طرف سے باتیں گھڑنا، قصے خوانی میں پڑھنا، اور 3 صرف تلاوت پر رک جانا اور دین کا گہرا علم حاصل نہیں کرنا. آخر میں اللہ نے اس میں فرمایا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، بلکہ ان کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، امانی میں مبتلا ہیں، اور بس کیا کرتے ہیں؟ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، بس قیاس آرائیاں کرتے ہیں، گمانوں میں پڑے ہوئے ہیں. امانی میں اور ظن میں فرق ہے. امانی تمنا کو کہتے ہیں، کاش کیسا ہوتا، اور ظن یعنی گمان کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی طرف سے کوئی چیز اندازہ کرے اور اسی کو صحیح سمجھ لے. یہ تمنا سے الگ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر گمان کی بنیاد پر کوئی فتویٰ دے دینا، شاید ایسا ہوگا، اور بول دیا کہ ہاں ایسا ہی ہے، یہ آرام ہے. تو اس نے کیا کیا؟ تمنا کیا. بولیں گے اس کو آپ؟ تمنا نہیں، تمنا فیوچر کے ساتھ ہوتی ہے کہ کاش کیسا ہوتا یا کاش ایسا ہو جائے. اس میں آدمی کے دل میں چاہت ہوتی ہے، یہ تمنا ہے، ایسا ہونا چاہیے، بہت اچھا لگتا ہے. لیکن گمان کیا ہوتا ہے؟ شاید بارش ہوگی، تو یہ کیا ہے؟ گمان ہے. اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. تمنا اچھے کے لیے ہوتی، کاش کیسا ہو. اس میں طلب آدمی کی طرف سے ہوتی ہے. تو اللہ نے ایک تو ان کی تمناؤں کا ذکر کیا جو جنت کے سلسلے میں ہے، دوسرا شرعی احکام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی ڈیفینٹ نالج ان کے پاس نہیں ہے، قطعی علم ان کے پاس نہیں، کیونکہ کتاب کا علم نہیں ہے، تورات کا علم نہیں ہے. اب کیا کرتے ہیں؟ بس اپنے قیاس کی بنیاد پر جو جی میں آئے دین میں داخل کر دیتے ہیں. اسی لیے سیوطی کہتے ہیں اپنی تفسیر میں، اور دوسرے مفسرین نے بھی اس کو ذکر کیا، میں اشارت میں کچھ چیزیں بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں وَمِنْهُمْ یعنی یہود میں سے امیون، عوام ہیں، لا يعلمون الکتاب التورات، کتاب کا ان کو علم نہیں ہے، یعنی تورات کا علم نہیں ہے. الا لیکن امانی اکاذیب تلقوها من رؤسائهم فاعتمدوها، جھوٹی باتیں جو انہوں نے اپنے رئیسوں بڑوں سے لے لی تھی اور اسی پر اعتماد کر لیا تھا. وَإِنْهُمْ فِي جَحْدِ نُبُوَّةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَغَيْرِهِ مِمَّا يَخْتَلِقُونَهُ إِلَّا يَظُنُّونَ ظَنًّا وَلَا عِلْمَ لَهُ. کہتے ہیں کہ بہت ساری باتیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار بھی تھا، اور اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں، اس میں بس جو بھی فیصلے انہوں نے کیے تھے گمانوں کی بنیاد پر کیے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں نہیں ہیں. کو نہیں لگتا ہے نبی ہوں گے، انکار کرتے ہیں. فلاں چیز صحیح ہے غلط ہے، سوچتے تھے شاید صحیح ہوگی، صحیح ہے، شاید غلط ہے، غلط ہے. بغیر علم کے اپنے گمان کی بنیاد پر دین کے سلسلے میں کچھ بھی کہنا اور کرنا، یہ بھی ان کی برائی تھی. آج مسلمانوں میں کتنا بڑا طبقہ ہے، اور اس میں آپ صرف عوام کو اگر رکھیں گے تو بہت بڑی غلطی ہوگی. اس میں نہ صرف یہ کہ اس امت کی عوام مبتلا ہے، بلکہ اس امت کے وہ لوگ بھی مبتلا ہیں جو مدارس کے فارغین ہیں. آپ ان کو کہیں یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے، اتنے بڑے امام کے غلط ہے. انہم الا یظنون، ارے بھائی دیکھو یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، اس کی یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے پاس بھی کچھ ہوگا، اتنے بڑے تھے، ان کے پاس بھی کچھ تو دلیل ہوگی. تو یہ کیا ہے؟ گمان ہے کہ یقین ہے؟ گمان اس لیے ہے کہ اگر آپ پوچھو کون سی دلیل تھی ان کے پاس، کچھ تو ہے، اس کو تو نہیں معلوم، لیکن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. جیسے ہو سکتا ہے دلیل ہو سکتا ہے دلیل نہ ہو. گمان اب دو ہو گئے، ہو سکتا ہے دلیل ہو اور ہو سکتا ہے دلیل نہیں ہو. تو ترجیح کس کو دیں گے؟ کسی کو ترجیح نہیں دی جا سکتی یہاں پہ. جیسے دلیل کا ہونا ممکن ہے، دلیل کا نہ ہونا بھی ممکن ہے، لیکن اپنے پاس تو ہے.
تو اب اس کو مانیں گے کیا اس گمان کو مانیں گے؟ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اللہ نے فرمایا قرآن میں حق کے مقابلے میں گمان کچھ کام نہیں آتا ہے. حق کے مقابلے میں، دلیل کے مقابلے میں صرف گمان، اچھا گمان کرنا کسی عالم کے ساتھ میں کہ کوئی عالم فتویٰ دے رہے کچھ بھی اور آپ بولے اتنے بڑے عالم ہیں کچھ تو ہوگا ان کے پاس، آپ کا گمان اس سے بہت اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ دلیل کے آ جانے کے بعد اب اس گمان پر چل سکتے نہیں. آپ کو دلیل کی کتابیں پڑھنا پڑے گا. اب آپ دیکھیں کتنے بڑا طبقہ ہے امت کا کہ اس کے سامنے قرآن سنت کی بات پیش کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا بولتے ہیں اتنے سب کیا غلط ہے، اتنے بڑے بڑے عالموں نے بول دی کہ غلط ہوگا، کہ کچھ تو ہوگا ان کے پاس. یہ کیا ہے؟ سب گمان ہے، دلیل نہیں. تو اہل کتاب کی عوام کی برائیوں میں سے برائی تھی کہ وہ کیا کرتے تھے؟ انہم الا یظنون. وہ دین کے معاملات میں، دنیا اور آخرت کے معاملات میں کیا کرتے تھے؟ بس محض گمان کی بنیاد پر چلتے تھے. آج امت مسلمہ میں آپ دیکھیں گے تو نہ صرف عوام بلکہ بہت سارے پڑھے لکھے حضرات بھی اس لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، اس لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ تین برائیاں تھیں، کس کی؟ یہود کی، عوام کی. اب آئیے خواص کو دیکھتے ہیں ذرا. پہلا مرض اللہ کی اتنا بے حس ہو جانا. دیکھیے ہمارا کام کیا ہے، انسان کا کام کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ جب میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، گائیڈنس آئے، رہبری آئے، تو جو اس ہدایت کے پیچھے چلے گا، اس کی پیروی کرے گا، اس پر عمل کرے گا، اس پر کوئی خوف نہیں، کوئی اس کے لیے غم نہیں. تو ہدایت آئے تو اس کے ساتھ جواب ہماری طرف سے کیا ہونا چاہیے؟ پیروی. سمعنا و اطعنا. اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی پیروی کرنا چاہیے، اس پر چلنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کے تابع ہونا چاہیے. ان اللہ کی طرف سے آئے اپنی چاہتوں کو، تمنا کو، خواہشوں کو کس کے تابع کرنا چاہیے؟ اللہ کی کتاب کے. لیکن جب بگاڑ آتا ہے قوم میں، اور خصوصاً قوم کے علم والوں میں جن کے ہاتھ میں کتاب کی چابی ہوتی ہے، جب ان کے اندر بگاڑ آتا ہے تو معاملہ الٹا ہو جاتا ہے کہ ان کی خواہشات کس کے تابع ہونا چاہیے؟ کتاب کے. اب کتاب کس کے تابع ہو جاتی ہے؟ ان کی خواہشات. پھر وہ کتاب میں اب کرنا یہ ہے اپنی خواہشات کو کتاب کے اعتبار سے ایڈجسٹ کرنا چاہیے. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ہماری خواہشات کو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے دین کے مطابق ایڈجسٹ کرنا چاہیے. آدمی کا دل چاہ رہا ہے شربت پینا، پیو، جائز ہے. اور شراب پینا، پڑوسی کو دیکھا بہت جھوم رہا، میرے کو بھی جھومنے کا ہے. جھوم سکتے ہیں ایسا؟ جھوم برابر جھوم شرابی، اس میں دنیا اور آخرت کی خرابی ہے. ایک آدمی نہیں پی سکتا شراب، تو اب اس نے اپنی چاہت کو کیا کیا؟ نہیں اللہ نے اس کو منع کیا ہے تو ایڈجسٹ کیا، کٹ کیا اس کو. تو اپنی خواہشات کو اللہ کی شریعت کے مطابق آدمی کو ایڈجسٹ کرنا ہے. لیکن جب انسان کی خواہشات اس پر غالب آ جاتی ہیں اور اللہ کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے، خواہشات کا پردہ بصیرت کی آنکھوں پر پڑ جاتا ہے، تو انسان اتنا بے حس ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی کتاب کو اپنی خواہشات کے اعتبار سے ایڈجسٹ کرنے لگتا ہے، ایڈٹ کرنے لگتا ہے. ایڈٹ کس کو کرنا ہے؟ خواہشات کو. لیکن کرنے کس کو لگ جاتا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. اپنی طرف سے اس میں کم زیادہ کرنا شروع کرتا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ جن کے ہاتھ میں کتاب کی چابی ہوتی ہے، جو قوم کے بڑے ہوتے ہیں، جن کے پاس لوگ آتے ہیں، بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے، کیا ہے، ہم کو نہیں سمجھتا، تم بتاؤ پڑھ کے. تو وہ پڑھاتے نہیں ہیں، وہ بڑھاتے ہیں، نقطے کم کر دیتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں. یہ برائی یہود میں آئی، اور یہود نے کیا کیا؟ دین میں اپنی طرف سے اضافے اور تبدیلیاں کی. اللہ نے قرآن میں اس کو ذکر کیا ہے. اللہ نے کیا پڑھا؟ اور یاد رکھیں ان آیات میں دو آیتیں ہیں.
اس میں 3 بار ویل ان کے لیے ہے، 3 بار بربادی. ویل کے معنی کیا عربی زبان میں؟ ویل کے معنی ہے بربادی، ہلاکت. اسی لیے اللہ فرماتا ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم، تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں. سوچا سمجھا عمل ہے، ان کے ہاتھوں کا عمل ہے. یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. کیوں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اپنے اس عمل کے ذریعے سے تھوڑی سی دنیا کی مال و متاع حاصل کر سکیں، تھوڑی قیمت اس کے بدلے میں لے. کس کا تذکرہ ان آیات میں ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں ہم احبار الیہود، یہ کون لوگ ہیں؟ یہود کے احبار. حبر کہتے ہیں عالم، تو یہود کے عالموں کو کیا کہتے ہیں؟ احبار. اتخذوا احبارهم ورهبانهم، رہبان نصارہ کے جو زاہد ہوتے ہیں، نصارہ میں جو دین کے لیے فارغ ہونے والے لوگوں کو کیا بولتے ہیں؟ راہب، اس کی جمع ہے رہبان، اور اس کو کہتے ہیں حبر، اور اس کی جمع ہے احبار. تو یہ یہود کے عالم احبار، ان کے بارے میں اللہ نے بیان کیا. ابن کثیر کہتے ہیں والویل الہلاک والدمار، ویل کے معنی کیا ہے؟ ہلاکت اور بربادی. وہی کلمۃ مشہورۃ فی اللغۃ، کہتے ہیں مشہور ہے لغت میں، ویل کے معنی ہلاکت اور بربادی کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. نمبر 1، اللہ کی کتاب میں تحریف کرنا. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا وَقَدْ حَدَّثَكُمُ اللَّهُ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ بَدَّلُوا مِنْ كُتُبِ اللَّهِ وَغَيَّرُوا فَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمُ الْكُتُبَ قَالُوا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِذَلِكَ ثَمَنًا قَلِيلًا. امام البخاری نے اس کو کتاب التوحید میں ذکر کیا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے خود بتایا تم کو. ابن عباس نے ان لوگوں کو ڈانٹا جو تورات لے کے پڑھتے ہیں اس کو، اور اہل کتاب سے باتیں نقل کرتے ہیں اور اس کو پھیلاتے ہیں. ڈانٹا ہوں، اور کیا کہا؟ کیسا لیتے تم لوگ ان سے، حالانکہ اللہ نے بیان کیا ہے وَقَدْ حَدَّثَكُمُ اللَّهُ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ بَدَّلُوا مِنْ كُتُبِ اللَّهِ. اللہ نے خود بیان کیا ہے کہ اہل کتاب نے اللہ کی کتابوں میں تبدیلی کر دی. بدل وغیروا، کتابوں کو بدل دیا، کچھ کا کچھ کر دیا، ایک پہ نکال کے اپنا ڈال دیا، اور جو ہے لکھا ہوا اس میں چینجز کر دی ہیں. غیروا فَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمُ الْكُتُبَ، اور اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھ ڈالی. کتاب کی کتاب لکھ دی ہوئی ہے. کتنی چیزیں ہوئی ہیں؟ 3. ایک تو لکھ کے اس میں اپنی طرف سے ایڈ کر دیا، جو ایگزسٹنگ ہے اس کو چینج کر دیا، اور پورا ایک ایڈیشن ہی تیار، یہ بھی کتاب اللہ کی ہے. پوری کتاب کی کتابیں لکھ دی. ایسا اہل کتاب نے کیا. قالوا هو من عند اللہ، اور کہا کہ اللہ کی طرف سے ہے. لیشتروا بذلك ثمنا قلیلا، تاکہ کیوں کیا ایسا؟ تاکہ اس سے دنیا کا کچھ حصہ حاصل کر لیں. دنیا کا کچھ حصہ، مال، عہدہ، عزت، پبلک فیور، لوگوں کی غلامی، اس کو حاصل کریں. اس کے لیے انہوں نے تحریفات اور تبدیلیاں کی. ابن جوزی کہتے ہیں والکتاب ها هنا التوراۃ، کتاب سے مراد یہاں پر کون سی کتاب ہے؟ تورات. جو چینجز کیے کس میں کیے؟ تورات میں کیے. وذکر الایدی توکید، اور ہاتھوں کو ذکر کیا اللہ نے. اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، ظاہر بات ہے آدمی کتاب کیسے لکھتا ہے، لیکن یہاں پر ہاتھ ذکر کیا، اپنے ہاتھ سے لکھا. تو یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ تاکید سے. کروایا نہیں، خود کیا، جانتے بوجھتے اس کو کیا ہے. تو تاکید کے لیے اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. بنی اسرائیل نے صرف تورات میں تبدیلیاں نہیں کی، بلکہ تورات کے علاوہ پوری کی پوری کتابیں لکھ دی، اور اس کو کیا کیا؟ اللہ کی طرف منسوب کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بنی اسرائیل کتبوا کتابا فاتبعوه وتركوا التوراۃ. بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ کتاب لکھ دی اور اس کی اتباع کرنے لگے، اور تورات کو چھوڑ دیا.
آج کیا مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا؟ قرآن و سنت ہے لیکن یہ مسئلے مسائل کی کتاب ہے، اس پہ چلنے کا اپنے کو مسئلے مسائل ایسے رہتے ہیں چاہے اس کی دلیل ہو یا نہ ہو۔ تو کتنی چیزیں ہیں کہ جو عوام کے لیے لوگوں نے لکھ دی اور کہا یہ دین ہے، حالانکہ اس میں سے آدھی چیزیں دین نہیں نکلے، لیکن سب کو کس کی طرف منسوب کر دیا؟ دین نہیں، یہ اللہ کا دین نہیں۔ اور کیا کیا مسائل ہیں، اور اس کا تذکرہ کریں گے تو بہت ٹائم جائے گا۔ ایک آدمی رات میں بیوی کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے اور غلطی سے سانس پہ پڑ جائے تو ہمیشہ کے لیے بیوی حرام، اس کو معلوم بھی نہیں۔ کون سا مسئلہ ہے اب بتائیے کیا آدمی دن بھر سوچے گا تم ہے کیا نہ ڈیپ مسئلہ ہے، ڈیپ جا رہا تیر آنا ہی نہیں اس کا۔ کیوں بھائی کیا گناہ کیا اس نے؟ کیا تم سوئے کیسا ہے؟ پہلی بات تو سوال یہ کون سا اسلام میں طریقہ ہے؟ سمجھ رہے ہیں ہم بات کو؟ مسئلہ ایسا کیا ضرورت کیا ہے آپ کو کرنے کی؟ ایسا آپ بتائیے واقعی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیے ایسا ممکن ہے کیا؟ اور یا تو لائق ہی ایسے ہوں گے یہ لوگ جو ایسا کرے کہ بیوی سوئی اس کے بازو میں ساتھ میں سوئی، ایسا کبھی ہوتا ہے؟ قابل عمل ہے، ہوتا ہے ایسا؟ اور کوئی آدمی بول سکتا ہے نہیں بھائی ٹرین میں ہوتا ہے نا ایسا، مطلب ہو سکتا ہے ٹرین میں کیوں ہاتھ بڑھائے گا؟ شہوت سے ہاتھ بڑھایا بیوی کو اٹھانے کے لیے جگانے کے لیے، اس کی اپنی جی چاہ رہا ہے کچھ۔ آپ بتائیں کیا کیا مسائل بنتی ہے؟ تو ایک مثال بتائی میں نے، آپ باقی بتاؤں تو آپ کان نہیں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ بولیں کون سے دھرم کے مسئلے ہیں؟ اللہ عبادت ہے۔ کوئی آدمی وضو میں اپنا یعنی بھول جائے کہ میں نے چہرہ دھویا کہ نہیں دھویا، ہاتھ دھویا کہ نہیں، کیا کرے وہ بائیں پاؤں دھو لے۔ کمپلیکیشن سمجھ نہیں آئی کیا ہے بھائی؟ یعنی کچھ بھی ایسا لگتا ہے شاید میں مسا بھول گیا یا شاید میں دائیں ہاتھ بھول گیا، تو اس کی ریمیڈی کیا ہے؟ اس کا کیا حل، کیا سولوشن کیا ہے؟ بائیں پاؤں دھو۔ کچھ بھی بھول جائے بائیں پاؤں دھو۔ بائیں پاؤں کا قصور کیا ہے یا فضیلت کیا ہے؟ کیوں؟ یہی تو آخری چیز ہے۔ تو آخری سے فرق کیا پڑتا ہے؟ کوئی آدمی اگر یہ بھی کہہ دے بھائی واپس سے وضو کر لیں، یا گمان ہوتا ہے کہ یہ بھولا ہے تو وہ دھو لے، چہرہ بھولا ہے، اس کو لگتا ہے شاید چہرہ بھول گیا، تو آدمی بتائیے ایک آدمی وضو کو کتنے دن لیتا ہے؟ آپ کبھی ایسا بتائیے آپ چہرہ دھوئے اور ہاتھ دھوتے تو چہرہ بھی سوکھ گیا، ایسا ہوتا ہے؟ یعنی آدمی کتنا لمبا وضو کر رہا ہو سوچ سوچ کے، وہ وہی کر سکتا ہے جو آدمی ہر عضو کے بعد 2-3 پیج کی دعا پڑھ رہا ہو۔ چہرہ بھائی کتنے لوگ تو گھر جانے تک وضو سوکھتا نہیں نماز پڑھ کے، ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھ کے گھر کو آئے اور کیسا کیا آ گئے بس اپنی نماز ایسی فاسٹ، تراویح پڑھنے تک بھی رہ سکتا بول نہیں سکتا، اور جس کی نماز ایسی سپر فاسٹ۔ تو ایک آدمی کا وضو کرتے کرتے یعنی آدمی بھول کیسے جائے گا؟ بھول گیا، چلو بھول گیا، شاید ہاتھ میں بھولا، دھویا ہوگا نہیں دھویا، دیکھ کے بولتے تو گیلا ہے نا، سوکھا ہوگا سارا بدن تو آدمی سوچے گا نا مال تو سب سوکھ گیا، دھویا کیا میں نے اس میں، تو آدمی کو ہوگا، ورنہ باقی تو بدن آدمی کا جو بھی وضو کے اعضاء ہیں وہ بھیگے ہوئے ہوں گے۔ کم سے کم آدمی نقل نہیں تو نہیں، عقل استعمال کیا ہے تو عقل سلیم استعمال کرے، وہ عقل نہیں جو کہیں بھی راستے پہ پڑی ہوئی مل گئی، ایسی عقل استعمال نہیں کرے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں ایسے فرضی مسائل میں ہم پڑھتے ہی نہیں ہے کہ آدمی ایک ٹھوکر سے بچنے کے لیے دوسرے ٹھوکر کھا کے بڑے گڑھے میں جا کے گئے، لوگ بیٹھ کے ہنسیں گے، اس کو جوکس کی کتاب میں آئیں گے مسئلے تو اچھا لوگوں کے ہاتھ میں نہیں لگے۔ تو یہ جو ہے بنی اسرائیل نے کیا کیا، اپنی طرف سے کتاب لکھ دی اور اس کو کیا کر دیا، تورات کو چھوڑ کے اس کتاب پہ چلنا شروع کر دیا۔ کیا آج امت مسلمہ میں یہ بیماری نہیں ہے؟ قرآن و سنت کو چھوڑ کے بنی بنائی کتابیں ہیں، کوئی لکڑہارے کی کتاب لے کے بیٹھی ہوئی ہے بیوی، 11 بیویوں کا قصہ جمع ہو کے کیا نہیں کر رہے ہیں،
کوئی بزرگان دین کے اولیاء اللہ کی کتابیں پڑھ رہا ہے، اس کو قرآن کا عادل بنائے ہوئے ہیں. کوئی گنجلا سے پڑھ رہا ہے، اس کو پابندی سے 60 سال سے پڑھ رہی ہے. اب کتنی خواتین ہیں، کتنے لوگ ہیں کیا کچھ نہیں پڑھ رہے ہیں. بنے بنائے درود ہیں، اس کی کتابیں ہیں، درود تاج ہیں، اور کیا کچھ نہیں ہے. اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں، پابندی سے اسی کو پڑھ رہے ہیں. اور تورات کو چھوڑ دیا انہوں نے کس کو چھوڑا ہے؟ اس کتاب کی اتباع کرنے لگے اور تورات کو چھوڑ دیا. اس کو طبرانی نے روایت کیا. نہ صرف یہود اپنی طرف سے لکھتے اور تحریر کرتے تھے، بلکہ ان کی برائیوں میں یہ بھی برائی تھی کہ وہ حق کو چھپا جاتے تھے، اور اگر مجبوراً بتاتے تو اس میں پیور حق کبھی نہیں بتاتے تھے. اس میں کیا کرتے تھے؟ تھوڑا مکس کر کے بولتے تھے. ان کے مزاج بھی بگڑ چکے تھے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تم حق کے ساتھ باطل کی ملاوٹ نہ کرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کے ساتھ باطل کی ملاوٹ مت کرو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ بھی مت. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو. حق جانتے ہو، حق چھپانے کا گناہ، حق میں ملاوٹ کا گناہ، اس کی سزا جانتے ہو. جانتے کچھ ایسا مت کرو. یہود کیا کرتے تھے؟ لوگ جا کے پوچھتے تھے عرب میں جو نبی آنے والے تھے وہ بات صحیح ہے کیا؟ بولتے تھے ہاں عرب میں ایک نبی آنے والا ہے، لیکن یہ نہیں ہوا. تو عرب میں نبی آنے والا تھا، یہ خبر کیا ہے؟ حق ہے. لیکن یہ وہ نبی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. تو حق اور باطل دونوں کو ملاتے تھے اور اس طرح سے پیش کرتے تھے. اور آج امت میں کتنے لوگ قرآن اس میں چلنا چاہیے، ضروری ہے، لیکن تم کو نہیں سمجھتا ہے اور تم نہیں کر سکتے اس پہ عمل. اس دور میں نہیں کیا جا سکتا عمل. آج بس ہم کو علماء کے پیچھے چلنا چاہیے. آج قرآن اس پہ عمل نہیں ہو سکتا ہے. ایسی کئی حق کے ساتھ میں باطل ملا کے لوگ آج عوام میں بانٹ رہے ہیں. اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے. آج یہی کرنا پڑے گا. بزرگان دین ہے، سب سے بڑا اللہ ہے، سب اللہ ہی کرتا ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں گرتا ہے. لیکن بزرگان دین کے تھرو ہوتا سب. جس کو بھی دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے. لیکن پہلے بزرگ کی جھولی میں آتا ہے، پھر اپنی کھولی میں آتا ہے. تو یہ جو ہے حق کے ساتھ باطل کو ملانا، حق کے ساتھ باطل کو ملانا، یہ یہود کی صفت ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یہ بھی حق گھڑنے، باطل گھڑنے ہی کے معنی میں. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو چھپاؤ مت جبکہ تم کو معلوم ہے. آپ بتائیں اس سے پہلے جو مسلم مسائل کی کتابیں آ رہی تھی اس میں دلائل آتے تھے. اب ضعیف ہی صحیح آ رہے ہیں. اب کیوں آ رہے ہیں؟ ایسا کیسا؟ پہلے اگر کوئی پوچھے حدیث، اور حدیث تمہارے سمجھنے کی بات ہے، حدیث تم لوگ حدیث نہیں سمجھ سکتے، علماء کا کام ہے. اب برابر ہے. اب مطلب پبلک بہت ایجوکیٹڈ ہو گئی، اب برابر آ رہی ہے حدیث. تو پہلے جا کے اگر پوچھتا کوئی بتاتا نہیں تھا. لیکن اب کیا ہو گیا؟ اب کتابیں آ رہی دلائل کے ساتھ میں اصحاب الحدیث کی، تو اس کے بالمقابلہ مجبوری چلو بابا پکڑ رہے لوگ، تمہارے پاس تمہاری کتابوں میں حدیثیں نہیں دکھتی، ہم کو ان کی کتاب میں حدیث دکھتی ہے، ہر پیج پہ حدیث. چلو بابا آپ نے کو بھی لکھنا پڑے گا، مدینہ میں بیٹھ کے لکھو. اب لکھ رہے ہیں حدیث، اب دلیل دے رہے ہیں. پہلے کچھ نہیں دیتا، چھپا دی تھی. کتنی حدیثیں لے جا کے بتا ہاں ہاں ایسا بھی ہے، بعض علماء کا ایسا بھی بولے، وہ بھی اگر اپنے مذہب میں ایسا نہیں ہے. یہ شافعی حدیث ہے. شافعی حدیث یعنی چوبی یعنی حدیث پہ بھی لیبل ہوتا ہے، حنفی حدیث، شافعی حدیث. اب بتائیں کیا ہے حدیث بھی شافعی، یعنی حق اور باطل، حق کو چھپا. اللہ ہدایت دے، اس سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں. تو پہلی برائی باطل اپنی طرف سے گھڑ کے اللہ کی طرف منسوب کرنا یا حق میں باطل ملانا. دوسری برائی عوام کو لوٹنا. یہ تو سمجھانے کی ضرورت نہیں کیونکہ کئی لوگ اس میں سے لوٹے ہوئے بھی آئے ہوئے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ آدمی ایسے جو لوگ ہیں، ایسے رہنما، یہ دنیا نہیں لوٹتے ہیں. دنیا لوٹنے کے ساتھ ساتھ آدمی کا دین بھی لوٹ لیتے ہیں، اس کا ایمان بھی لوٹتے ہیں. یہ زیادہ بڑا نقصان ہے. بھائی ہماری دنیا لوٹے چلے گا، دین مت لوٹو، آخرت مت چھینو، دنیا چھینو. لیکن یہ لوگ ہوتے ہیں پہلے دین چھینتے ہیں پھر دنیا چھینتے ہیں.
پہلے غلط عقائد میں مبتلا کرتے ہیں، اس کے بعد دنیا بھی دے دیتے ہیں۔ کتنا بڑا خسارہ ہے کہ آدمی دنیا بھی چلی جائے، دین بھی چلا جائے۔ اور کیوں؟ کون آپ کی پیٹھ پہ سوار کیوں ہوگا؟ جہالت کی وجہ سے۔ آدمی کو کچھ معلوم نہیں ہے، کوئی بھی آدمی اس کو بولے گا یہاں جاؤ، وہاں جائے گا بولے وہاں جاؤ، وہ دن بھر گھومتا رہے گا۔ لیکن جس کے پاس خود اپنا نقشہ ہو، جس کے پاس خود اپنا میپ ہو، جی پی آر، جس کے پاس خود جی پی ایس ہو، جس کے پاس، وہ خود اپنا راستہ طے کرتا ہے، اس کو معلوم ہے، وہ بھٹکے گا نہیں۔ تو ہمارے پاس ایک نقشہ ہے نا، اللہ کی طرف سے دیا ہوا دین، اللہ کی شریعت، قرآن سنت ہمارے پاس ہے۔ ہم کو بیوقوف کیوں بناتے ہو؟ ہم بیوقوف ہیں اس لیے نہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہونے کی وجہ سے۔ اللہ نے ہر ایک کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، لیکن آنکھ والا بھی کیا کرے گا جب اندھیرے میں ہو، اس کے پاس دیا نہ ہو۔ آنکھ والا ہے اور دو ہیں، وہ جوڑی سے، لیکن وہ بھی کیا کرے گا جب باہر اس کے پاس دیا ہی نہیں، اس کے پاس ٹارچ ہی نہیں اس کے پاس، تو آسمانی روشنی اگر اس کے پاس نہ ہو تو آنکھ کی روشنی اس کو کیا فائدہ دے گی؟ تو اس کے لیے اللہ نے جو قرآن دیا ہے، نور کا اللہ نے قرآن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا؟ سراج منیرا، چراغ ہے، روشن چراغ ہے۔ جب اللہ کی طرف سے آنے والا نور قرآن اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو روشن چراغ ہے، اگر یہ آدمی کے پاس نہیں ہوگا تو پھر تو ٹھوکر کھانا ہی کھانا ہے اس نے، چاہے کتنی بھی بڑی آنکھیں اس کی ہوں، کتنی بھی بڑی آنکھیں، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہونے والا اس کو۔ تو یہاں پر یہود یہ بھی کرتے تھے کہ لوگوں کو بھٹکا کر ان کی دنیا لوٹتے تھے۔ اور ابن الجوزی کہتے ہیں وَالثَّمَنُ الْقَلِيلُ مَا يَفْنَى مِنَ الدُّنْيَا، ثمن قلیل، تھوڑی سی پونجی، تھوڑا سا متاع، تھوڑا سا مال، کیا مطلب ہے؟ ما یفنا من الدنیا، دنیا کی وہ چیزیں ہیں جو فنا ہونے والی ہیں۔ کیا فنا ہونے والا ہے؟ پوری دنیا فنا ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے کہا نا تھوڑا سا لیتے تھے، یہ مطلب نہیں کہ تھوڑا لیتے تھے، صرف 2% لیتے تھے، 3% لیتے تھے، پرسنٹیج پہ نہیں لیتے تھے۔ ثمن قلیل جو ہے یہ آخرت سے جوڑ کے اس کو کہا گیا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں جو دنیا کا جو بھی کماتے تھے وہ کیا ہے؟ تھوڑا سا ہے، یہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے اس کو ثمن قلیل کہا گیا۔ یہ نہیں کہ بہت تھوڑا لیتے تھے، وہ جو بھی لیتے تھے وہ کیا تھا؟ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا گھٹیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے کیا لے لیں؟ تھوڑی سی پونجی دنیا کی حاصل کریں جو برباد ہونے والی، ختم ہونے والی ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ دو باتیں بیان، کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، عجیب بات ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے تاکہ کان ان کے کھڑے ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان، بہت سے یہودیوں کے عالم اور عیسائیوں کے راہب کیا کرتے ہیں؟ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کے مال غلط طریقے سے، باطل طریقے سے ہڑپ کر جاتے ہیں، اور کیا کرتے؟ بس نہیں، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے ان کو روکتے ہیں، یعنی صراط مستقیم سے ان کو کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں، صراط مستقیم سے روکتے ہیں۔ تو دو کام کرتے ہیں، صراط مستقیم سے روکتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ ان کے مال ہڑپ جاتے ہیں۔ ارے محمد جاؤ ہمارے پاس آؤ، ہم تم کو لکھ کے دیں گے، عہد نامہ قبر میں رکھ دو، جنت۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں تو بہت کرنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ غلط ہیں، گمراہ ہیں، سیدھے راستے سے روکتے ہیں اور اپنے پاس لوگوں کو باندھ کے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ ہم سے جڑے جب رہیں گے تو ان کا مال، ان کے نذرانے، ان کی مٹھائیاں سب ہم کو ملے گی، ان کی عقیدت ہم کو ملے گی، یہ ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں گے، عزت ملے گی۔ لوگ ہی نہیں رہیں گے تو ان کے سامنے بڑا کون بنے گا؟ سردار کیسا بنیں گے؟ پبلک رہے گی تبھی تو بنیں گے۔ تو ریاست، سرداری، عزت، ان کا مال، عہدے، یہ ساری چیزیں پانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ لوگ ان کو جھوٹ بول کے، دھوکے دے کے سستی جنت کے سودے کرتے ہیں کہ ہم تم کو شارٹ کٹ بتاتے جنت کا،
اور ان کے مال کیا کر جاتے ہیں؟ کھا جاتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے اکثر بدعات اور شرکیات میں کھانا امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے. اور کھانوں میں بھی ایک گوشت اور دوسرے میٹھا، جو دونوں بھی ٹاپ چیزیں ہونا ہی چاہیے. چاہے وہ فاتحہ ہو، چاہے وہ تندوری ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، کھانا نمبر 1 پہ اس میں ہونا چاہیے. شربت، بوندی، لڈو، کھچڑا، بریانی اور کیا نہیں ہے. کھانے بہت اہم اس میں ہیں. کھانا نکال دیا تو بدعت کی جان نکل جاتی ہے. بہت مشکل ہو جاتا بدعت کا. پھر کوئی آتا بھی نہیں جلدی فاتحہ دینے کو. کیا ہے پہلے بتاؤ. پلاؤ، اچھا آؤ. تو اللہ نے فرمایا لا یاکلون اموال الناس بالباطل. لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا جاتے ہیں. لوگوں کا مال کھاتے غلط نہیں ہے، تجارت سے کھاتے ہیں یا کچھ بھی ہو، لیکن باطل طریقے سے کھاتے ہیں. ان کو دھوکہ دے کے، ان کو جھوٹ بتا کے ان کا مال کھا جاتے ہیں. اور وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے ان کو روکتے ہیں. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34. اور یہاں پر اللہ نے فرمایا 3 جگہ اللہ نے کیا کہا؟ فوائل آیات ہم اخیر میں ہم پھر سے ان آیتوں کو دیکھتے ہیں اور اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے بعض ان پڑھ لوگ ہیں، لا يعلمون الکتاب، ان کو کتاب کا علم نہیں ہے، الا امانی، سوائے امانی کے. امانی کی 3 معنی آپ دیکھ چکے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ تو بس محض گمان میں پڑے ہوئے ہیں، گمان پر چلتے ہیں، گمان اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. لیکن پہلی ویل، بربادی ہے ان کے لیے جو کتاب لکھ دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اپنے اس گھڑنے سے، دین میں اضافوں سے لوگوں کے مال کھا جائیں. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ کچھ دنیا کی متاع حاصل کر لیں. فَوَيْلٌ، دوسری ویل ہے، فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں میں جو کچھ لکھا ہے اس لکھنے کی وجہ سے ان کے لیے بربادی ہے. اور وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے بربادی ہے اس کمائی کے بدلے میں جو حاصل کرتے ہیں. تو 3 چیزوں پر ویل ہے. لکھ کر اللہ کا نام لینا، اللہ کا دین ہے بتانا، بربادی ہے. 2 جو لکھ رہے ہیں اس پر بھی بربادی ہے. اور 3 جو کما رہے ہیں اس پر بھی بربادی ہے. تو 3 قصور ان کے تھے، 3 گناہ ان کے ہیں. دین میں اضافے کرنا، اللہ کی طرف منسوب کرنا دوسرا ایک غلط کام ہے، جھوٹ بات بولنا اور جھوٹ کو اللہ کی بات بتانا، اور 3 اس پر دنیا کمانا. تینوں کے بدلے میں اللہ نے کیا کہا؟ بربادی ہے، بربادی ہے، بربادی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس امت کے لیے بھی کہا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ گھڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کسی مستقل درس میں انشاءاللہ ہم حدیث میں جھوٹ گھڑنا، اس کی کیا برائی ہے اور امت میں یہ کب ہوا، کیسے ہوا، کیا اسباب تھے اور اس کی کیا کیا نقصانات امت کو ہوئے ہیں، انشاءاللہ کسی درس میں ہم اس چیز کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے اور دین کے سیکھنے اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.